ایک قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے۔ کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں۔ ذیشان خان پشاور سے۔ ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے ہے۔ تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی۔ حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کے بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے۔ اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی۔ اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا، یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم میں۔ جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے، اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے۔ جمعے کے دن صلاۃ الحاجت کا معمول بنانا، کیا ہم ہر جمعہ کو صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں جس میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور لمبی عمر کے لیے دعا کریں اور پھر اس کے بعد شکرانے کی نماز بھی پڑھ لیں؟ بنت عبداللہ بھوپال انڈیا سے۔ دیکھیں صلاۃ الحاجت کے نام سے یا شکرانے کے نام سے، یہ جو ٹرمز ہیں نا، ان کے نام سے الگ الگ کوئی نماز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی حاجت ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، تو اس کو صلاۃ الحاجت نام دے دیں یا ویسے ہی کچھ بھی نام نہ دیں، آپ اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو شکر میں صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے، شکر میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، شکر میں 2 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، شکرانے میں طواف بھی ہو سکتا ہے بیت اللہ کا، کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ تو الگ سے یہ جو ٹرم ہے نا صلاۃ الحاجت کی، جیسے اشراق کی ایک نماز ہے، تہجد کی ایک نماز ہے، اس میں لوگوں نے الگ سے ایک صلاۃ الحاجت کی بھی ایک اصطلاح نکالی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ حاجت کے لیے نماز نہ پڑھیں، لیکن یہ جو ٹرم ہے نا، اصطلاحات ہیں، ان میں نہ پڑھیں آپ۔ تو جمعے کے دن اگر آپ 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیا کریں کہ میرا پورا ہفتہ میرے گھر والوں کی حفاظت رہے، تو نماز پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ بس 2 نفل پڑھیں آپ، اور 2 نفل پڑھ کے دعا مانگیں، تو وہ صلاۃ الحاجت ہی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی آپ نے اس لیے نماز پڑھی ہے تاکہ اللہ آپ کی حاجتیں پوری کرے۔ پھر 2 رکعت آپ اور پڑھ لیں کہ جی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جمعے کے دن ان 2 رکعتوں کی یا 4 رکعتوں کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو آپ کو آسانی اس میں ہے کہ آپ یہ 4 رکعتیں 2 اس نیت سے کہ اللہ آپ کی حاجات پوری کرے، اور 2 اس نیت سے کہ اللہ کا شکر آپ ادا کریں۔ تو آپ کو سہولت جمعے کے دن ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، جمعے کے دن پڑھ لیں، سہولت جمعرات کو ہو رہی ہے تو جمعرات کو پڑھ لیں، 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، 4 کے بجائے 8 پڑھ لیں۔ تو جو جس طرح سے آپ کرنا چاہیں، اس میں سب طرح سے جائز ہے۔